زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک بڑے شہر کی تنگ گلیوں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ پہننے کو ڈھنگ کا لباس تھا، نہ کھانے کے لیے کوئی انتظام۔ دن بھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا اور رات کو کسی کونے میں جا کر سو جاتا۔ دوسری طرف شہر کے بیچوں بیچ ایک مالدار آدمی رہتا تھا، جس کے پاس سونے کے ڈھیر جائیدادیں اور نوکر چاکر موجود تھے۔ وہ روز اپنے محل نما گھر کے دروازے سے گزرتا اور دیکھتا کہ یہ فقیر دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن کبھی اس کے قریب آ کر اس کی حالت پر غور نہ کیا۔ ایک دن اتفاق سے فقیر نے مالدار کو روکا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر مجھے موت تمہارے گھر میں آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ مالدار آدمی نے غرور سے جواب دیا، میں تجھے کفن دلا کر عزت کے ساتھ دفنا دوں گا۔ فقیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی الفابر۔ وہ مسکرا کر بولا، میں ابھی زندہ ہوں۔ اگر واقعی عزت دینا چاہتے ہو تو مجھے پہننے کے لیے 2 جوڑے کپڑے دے دو تاکہ زندگی میں بھی سکون سے رہ سکوں۔ جب میں مر جاؤں گا تو کفن کے بغیر بھی دفنا دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ فقیر کی یہ بات سن کر مالدار آدمی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے دل پر جیسے ایک بوجھ سا آ پڑا۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی یہ فقیر زندہ ہے، بھوکا ہے، ننگا ہے، اور اس کو اب ضرورت ہے، لیکن میں اسے مرنے کے بعد کفن دینے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لمحہ مالدار کے لیے آئینہ بن گیا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان اکثر دوسروں کی اصل ضرورت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے بعد میں نیکیاں کرنے لگتے ہیں۔ فقیر نے دھیرے سے مزید کہا، دنیا کا سب سے بڑا دکھ تو یہی ہے کہ زندہ انسان کی قدر تو کی نہیں جاتی، لیکن مرنے کے بعد اس کی قبر پر پھول چڑھائے جاتے ہیں، اس کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے اور اس کے نام پر خیرات کی جاتی ہے۔ یہ سن کر مالدار کے غرور میں کمی آنے لگی۔ اس نے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے سوچا کہ زندگی کا اصل حق تو یہ ہے کہ انسان دوسروں کی تکلیف کو تب دور کرے جب وہ زندہ ہوں، نہ کہ اس وقت جب ان کے جسم مٹی میں جا چکے ہوں۔ مالدار شخص اس گفتگو کے بعد کافی دیر تک پریشان رہا۔ اس کے دل و دماغ میں فقیر کے وہی الفاظ گونجتے رہے، میں ابھی زندہ ہوں، مجھے کپڑے دے دو، مرنے کے بعد کفن کے بغیر بھی دفنا دینا۔ وہ اپنے گھر گیا تو وہاں کا آرام و سکون بھی اسے اطمینان نہ دے سکا۔ وہ جلدی سے نرم بستر پر لیٹا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں سوالات ابھرنے لگے، یہ سب دولت، یہ محل اور یہ خادم، سب کچھ میرے کس کام کا؟ اگر میرے آس پاس کوئی بھوکا سو جائے تو کیا یہ خزانے صرف میرے لیے ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے فقیر کا ننگا بدن، دھول سے اٹے ہوئے پاؤں اور پیاس بھری نظریں بار بار آتی رہیں۔ اگلی صبح جب وہ باہر نکلا تو پھر اس نے فقیر کو دیوار کے ساتھ بیٹھے دیکھا، مگر آج منظر کچھ اور تھا۔ فقیر کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی، ہونٹ خشک تھے اور کپڑے مزید پھٹ چکے تھے۔ مالدار کا دل بھر آیا۔ وہ اس کے قریب گیا اور بولا، اے شخص، تاو نے کل مجھے آئینہ دکھایا ہے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر تجھے کپڑے دوں، کھانے کا بندوبست کروں، تو یہ میرا نقصان نہیں بلکہ حقیقی فائدہ ہے۔ فقیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دیا، جیسے اس کے چہرے پر سکون چھا گیا ہو۔ پھر مالدار نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے نئے کپڑے پہنائیں، کھانا لا کر دیں اور اس کے رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی تیار کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے فقیر کی حالت سنبھلنے لگی اور شہر کے لوگ حیران ہوئے کہ جو شخص کل تک فقیر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج خود اس کی خدمت کر رہا ہے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ فقیر کے الفاظ نے مالدار کے دل میں زندگی کا وہ سبق بٹھا دیا تھا جو کوئی کتاب آوائز نہیں بٹھا سکتا تھا۔ بے شک زندہ انسان کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور شہر کے لوگ دیکھنے لگے کہ وہ مالدار شخص آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ پہلے جو شخص غرور اور دولت کے نشے میں رہتا تھا، اب اس کی نگاہوں میں نرمی اور لہجے میں عاجزی آ گئی تھی۔ فقیر کے ساتھ وقت گزار کر وہ سمجھنے لگا کہ زندگی کا اصل سکون دوسروں کو راحت دینے میں ہے، نہ کہ سونے چاندی کے ڈھیروں میں۔ وہ اکثر فقیر کے پاس بیٹھ کر کہتا، بابا، تم نے مجھے حقیقت دکھائی ہے، اگر تم نہ ہوتے تو میں شاید کبھی نہ جان پاتا کہ دولت کی اصل قیمت صرف بانٹنے میں ہے۔ فقیر ہر بار مسکرا کر جواب دیتا، بیٹا، اصل دولت دل کی سخاوت ہے۔ اگر دل تنگ ہو تو بڑے سے بڑا خزانہ بھی غریب ہوتا ہے۔ ان کی گفتگو سن کر شہر کے لوگ حیران رہ جاتے اور کئی لوگ خود بھی متاثر ہو کر دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے محلے میں ایک نیا جذبہ جنم لینے لگا۔ کوئی بھوکا رہنے نہ دیا جاتا، کوئی ننگا نظر نہ آتا، اور لوگ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے لگے۔ یوں اس فقیر کے چند جملوں نے نہ صرف ایک مالدار کو بدل ڈالا بلکہ پورے علاقے کی سوچ کو نئی روشنی عطا کر دی۔
ایک دن مالدار شخص حسب معمول فقیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی اور شام ڈھلنے کو تھی۔ مالدار نے آہستہ سے کہا، بابا، میں سوچتا ہوں کہ لوگ مرنے کے بعد کیوں ایک دوسرے کے لیے اتنی دعائیں کرتے ہیں اور خیرات بانٹتے ہیں، لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو کوئی ان کی تکلیف کو کم کرنے نہیں آتا۔ فقیر نے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا، یہی تو دنیا کا سب سے بڑا فریب ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد کے نیک اعمال کافی ہیں، حالانکہ اصل امتحان تو زندگی کے دنوں میں ہے۔ جو بھوکا سو رہا ہو اس کو کھانا دینا سب سے بڑی عبادت ہے۔ جو ننگا پھر رہا ہو اسے کپڑے دینا اصل نیکی ہے، اور جو دکھ میں تڑپ رہا ہو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا سب سے قیمتی صدقہ ہے۔ یہ الفاظ سن کر مالدار کے دل میں ایک عجیب سی آگ بھڑکنے لگی۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اب سے اس کے دروازے پر آنے والا کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اس کے گھر میں اناج کے تھیلے غریبوں میں بانٹے جانے لگے، اور لوگ حیران رہ گئے کہ جس کا دروازہ کبھی بند رہتا تھا اب وہ سب کے لیے کھلا ہے۔ شہر کے لوگ اسے دعائیں دینے لگے۔ مالدار کے دل میں وہ سکون اترنے لگا جو اس نے زندگی بھر نہیں پایا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو مالدار شخص کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اب اسے دولت مند نہیں بلکہ خدمت گزار کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کی شان و شوکت تو پہلے بھی سب جانتے تھے، مگر اب اس کی پہچان اس کی سخاوت اور عاجزی بن گئی تھی۔ ہر روز اس کے دروازے پر غریبوں کی قطار لگتی اور وہ سب سے مسکرا کر کہتا، یہ میرا مال نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اس کے بندوں تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ خود وہ فقیر جس نے اس کے دل کو جگایا تھا اپنی پرانی سادہ حالت میں ہی رہا۔ نہ اس نے زیادہ کپڑے مانگے، نہ آرام دہ جگہ کا مطالبہ کیا۔ وہ اکثر کہتا، میں نے تم سے کچھ مانگا نہیں تھا، میں نے صرف یہ چاہا تھا کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ نیکی زندہ لوگوں کے کام آنے کا نام ہے، نہ کہ مردوں کے لیے رسم بننے کا۔ ایک دن جب دونوں تنہائی میں بیٹھے تھے تو فقیر نے کہا، یاد رکھو، دولت تمہارے ہاتھ میں رہے دل میں نہ اترے، کیونکہ اگر یہ دل میں اتر گئی تو یہ تمہیں اندھا کر دے گی، اور اگر ہاتھ میں رہی تو تم اسے دوسروں تک پہنچاتے رہو گے۔ مالدار یہ سن کر رو پڑا اور کہا، بابا، تم میرے لیے استاد کے مانند ہو، تم نے مجھے وہ سبق دیا جو میری تمام دولت اور محفلیں نہ دے سکیں۔ اس لمحے اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنی باقی زندگی دوسروں کے دکھ دور کرنے میں گزارے گا۔ ایک رات کا واقعہ ہے۔ شہر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، چاند کی روشنی کچی دیواروں پر پڑ رہی تھی اور گلیاں سنسان تھیں۔ مالدار اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا اللہ کی نعمتوں پر غور کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں ایک اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے بدن پر گرد و غبار تھا، آنکھیں سرخ اور کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ وہ کانپتی آواز میں بولا، بھائی، مجھے پانی چاہیے، میں کئی دنوں سے سفر میں ہوں۔ مالدار نے فوراً اسے اندر بلایا اور پانی پلایا۔ اجنبی نے پانی پیا اور پھر گہری سانس لے کر کہا، تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں خدمت کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ سب کچھ امتحان ہے۔ کل ایک وقت آئے گا جب تمہارے دروازے پر ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں آزمائیں گے، اور اگر تم نے اس دن صبر اور سخاوت نہ دکھائی تو تمہاری ساری نیکیاں رائیگاں ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر اجنبی اچانک اٹھا اور رات کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مالدار حیران رہ گیا، نہ وہ اجنبی کو پہچان سکا اور نہ یہ سمجھ پایا کہ وہ آیا کہاں سے اور گیا کہاں۔ صبح جب اس نے فقیر کو یہ واقعہ سنایا تو فقیر نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ کوئی عام مسافر نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام تھا۔ وہ تمہیں یاد دہانی کرانے آیا تھا کہ نیکی کے راستے پر غرور نہ کرنا۔ اصل کمال یہ ہے کہ امتحان کے وقت بھی نیکی پر قائم رہا جائے۔ یہ سن کر مالدار کا دل کانپ اٹھا اور اس نے عہد کیا کہ اب چاہے کیسا بھی امتحان آئے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کچھ دن گزرے اور ایک رات وہی عجیب و غریب اشارہ پورا ہوتا دکھائی دیا۔ آدھی رات کو اچانک مالدار کے دروازے پر ہجوم جمع ہو گیا۔ شور بلند ہوا کہ کچھ ڈاکو شہر میں داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے کئی گھروں کو لوٹ لیا ہے۔ لوگ بھاگتے بھاگتے اس کے دروازے پر آ گئے اور چیخنے لگے، ہمیں پناہ دو، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمارے بچے بھوکے ہیں اور ہماری عورتیں خوف میں ہیں۔ مالدار کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ اسے فوراً وہ اجنبی مسافر یاد آیا جس نے کہا تھا کہ تمہارے دروازے پر امتحان آئے گا۔ لمحہ بھر کو وہ کانپ اٹھا کہ اگر دروازہ کھولوں گا تو ڈاکو اندر گھس کر سب کچھ لوٹ لیں گے، اور اگر نہیں کھولوں گا تو یہ بے سہارا لوگ کہاں جائیں گے۔
اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اللہ، یہ تیرا امتحان ہے، مجھے ثابت قدم رکھ۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور سب لوگوں کو اندر بلا لیا۔ حجویم اندر آ کر پناہ لینے لگا۔ اسی وقت ڈاکو واقعی وہاں آ پہنچے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب آئے، اچانک اندھیری رات میں ایسی آندھی اور گرد و غبار اٹھا کہ کسی کی آنکھ کچھ دیکھ نہ سکی۔ وہ چیختے چلاتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا تھا۔ فقیر نے آ کر کہا، یہ وہی وعدہ تھا جس کا اشارہ تمہیں دیا گیا تھا۔ اللہ نے تمہیں آزمایا اور چونکہ تم نے خوف کے بجائے رحم کا انتخاب کیا، اس نے اپنی مدد خود بھیج دی۔ یہ سن کر مالدار کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل عزت اور حفاظت دولت سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ملتی ہے۔ شہر کے لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھے اور برسوں تک اس رات کو یاد کرتے رہے کہ کیسے ایک دولت مند کا دل بدلنے کے بعد پورے شہر کی تقدیر بدل گئی۔ وقت گزرتا گیا، شہر والے اکثر سوچتے تھے کہ آخر وہ فقیر کون تھا جس نے ایک مالدار کی پوری زندگی بدل دی۔ ایک دن فجر کی نماز کے بعد جب سب لوگ مسجد سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ فقیر جو ہمیشہ دیوار کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اب وہاں موجود نہیں۔ لوگ حیران ہوئے اور کئی دنوں تک اسے ڈھونڈتے رہے مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ مالدار شخص بھی بہت پریشان ہوا۔ اس نے ہر گلی کوچے میں تلاش کیا مگر فقیر کہیں دکھائی نہ دیا۔ کئی ہفتے بعد ایک بزرگ عالم شہر میں آئے۔ ان سے بات چیت کے دوران مالدار کو پتا چلا کہ وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ ایک درویش صفت اللہ والا تھا جو اللہ کے بندوں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے مختلف شہروں میں گھوما کرتا تھا۔ وہ کسی کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا تھا بلکہ اپنا سبق دے کر آگے بڑھ جاتا تھا۔ یہ سن کر مالدار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، وہ آیا، اس نے میرا دل جگایا اور پھر اللہ کے رازداروں کی طرح غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد وہ فقیر کبھی واپس نہ آیا لیکن اس کی باتیں اور اس کا سبق پورے شہر کے دلوں میں زندہ رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ فقیر دراصل اللہ کا ولی تھا جو ایک غریب کے روپ میں آیا تاکہ سب کو یہ سمجھا سکے کہ نیکی اور خدمت صرف کہنے کی چیز نہیں بلکہ جینے کا اصل طریقہ ہے۔ مالدار اکثر اپنے گھر پر لوگوں کو بتایا کرتا، اس فقیر نے مجھے عزت کا اصل مفہوم سمجھایا اور میں جان گیا کہ اصل عزت صرف اللہ دیتا ہے، وہی جسے چاہے جس حال میں چاہے اپنے مقبول بندوں کے ذریعے انسان کو سبق سکھا دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس فقیر اور مالدار کی کہانی سے کیا سبق ملا۔ مزید ایسی ہی روحانی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہمیں بھی وہ نظر عطا کرے جو ظاہر سے آگے دیکھ سکے اور دل میں وہ روشنی دے جو سچ کو پہچان سکے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔